بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ، الحمد للہ الذی کلت الألسن عن غایت صفتہ والعقول عن کنہ معرفتہ وتواضعت الجبابرۃ لہیبتہ وعنت الوجوہ لخشیتہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ. ثم الصلاۃ والسلام علی نیر الاعظم نتیجۃ العالم جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الراسخین فی العلم والدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. آپ سب مل کے پڑھیں تاکہ ثواب آپ کو بھی پہنچے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بر محمد علیہ صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کو پروان چڑھائے، آپ میں جو رزق میں مقروض ہیں خدا صدقے میں امام جواد کے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ سب کی اموات کو اہل بیت کا مہمان قرار دے. آپ سب کو دنیا میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں امام رضا کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں آپ کی خدمت میں یہ جو آپ کا وقت لوں گا، ویسے تو صلاحیت نہیں رکھتا کہ مومن کا وقت میں لے لوں، لیکن یہ کہ ذکر ایسی شخصیت کا کر رہا ہوں کہ وہ پتھر کو بھی عارف بنا دیتے ہیں. ہماری بات کیا ہے؟ اگر ہم ان کی طرف بول رہے ہیں تو اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، ان کی عزت نہیں. ان کی تو عزت خدا نے بڑھائی ہے، ہم ان کی عزت کیا بڑھائیں گے؟ اس لیے آپ دیکھیں جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے آ کر انسانوں کو پڑھایا ہے، لیکن تنہا نبی ہے جس نے آ کے پتھر کو پڑھایا. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزہ آیا اور جیسے ہی کہا تو وہ پڑھ رہا تھا. کبھی پتھر پڑھتا ہی نہیں. جس کے ہاتھ پر آ کر پتھر پڑھ جائے، اگر حیدر بول جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو تین باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں موضوع سے ہٹ کے ہیں، لیکن آپ معاف کر دیجئے گا. میرا موضوع یہ ہے کہ ہم امام حسین کو آدم کا وارث کیوں کہتے ہیں، نوح کا وارث کیوں کہتے ہیں، ابراہیم کا وارث کیوں کہتے ہیں، موسیٰ کا وارث کیوں کہتے ہیں، اور زیارت وارثہ شب جمعہ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آدم کے پاس کوئی ایسی ملکیت تھی جس کا حسین وارث بنے؟ حسین تو خود کائنات کا وارث ہے، آدم تو کائنات میں ہے. آدم تو کائنات میں ہے، تو یہ کس چیز کا وارث ہے؟
نوح کا وارث ہے، آپ شب جمام پڑھتے ہیں، یہ انشاءاللہ آتے رہیے گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا کہ نوح کا وارث ہے حسین. تو میرے سرکار نوح تو خود کائنات میں ہے اور حسین کائنات کا مالک ہے، تو وراثت کی بات ہی نہیں. ایسی بات ہے جیسے کہ کسی کے پاس 2 کروڑ روپے ہوں اور اسے کہا جائے کہ فلاں آدمی کے 2 روپے کا وارث ہے. کیا ہوگا؟ کیوں پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن پہلے مجھ سے ہم 2 آدمیوں کے درمیان میں وارد ہوئے ہیں، ایک صابر اور ایک شاکر. دونوں نے ہمیں بلایا ہے، ہم انہی کے نام زیادہ جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دونوں کی طرف دستور یہ ہے کہ یہ مجلس سلسلے میں تو ایام اعزاں میں ہے، لیکن اس میں کسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. آج ایک برادر مومن جن کا نام ہے، ان کا چیلم ہے، ان کا چیلم ہے اور ان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ. اور بعد میں آپ کو فاتحہ پڑھنی ہوگی. مشتاق حسین ابن علی صفدر، خدا ان پہ رحمت کرے. تو تھوڑا سا ایصال ثواب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اگر اجازت دیں تو پھر کل اس بات میں مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے، ایک تو ہے ایصال، اس کو کہتے ہیں بھیجنا، اور ایک ہے ثواب. سواد سے نہیں، سین سے نہیں، سے ہے نا. عربی میں بڑا فرق ہے. کسی چیز کو اگر سین سے لکھ دو تو معنی ہی الٹا ہو جائے گا. اگر سورہ حمد پڑھتے میں شرات کی جگہ پہ سرات سین سے پڑھ دو تو نماز ہی الٹی ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ یہ عربی ہے اس میں. تو سے معنی یہ ہے کہ ثواب بھیجنا، ایصال اور ثواب. پہلے بڑا مسئلہ تھا لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، مردے کو مر جانے کے بعد ثواب پہنچتا ہے. ایک افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب مر گیا تو اسے کیا ملے گا، اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. یہ تو مسلمات ہے کہ قبروں میں کچھ بھی نہیں ہے، قبر والا کچھ بھی نہیں رہ سکتا. ہم جیسا آدمی میں مر جاؤں تو میں کیا دوں گا کسی کو، میرے میں کیا ہمت ہے. لیکن یہ بھی تو انصاف کرو کہ وہ تو ہمیں نہیں دے سکتا، کیا ہم بھی اسے نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اسے نہیں دے سکتے؟ ہم تو اسے دے سکتے ہیں نا. اور اگر قبروں میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر قرآن نے سورہ حشر میں یہ کیوں کہا کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت میں سب کو قبروں سے اٹھاؤں گا. جب ہے ہی نہیں تو اٹھا کہاں سے رہا ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہے قبر میں. اچھا، اب ہم لینے کے لیے تو نہیں جاتے، ہم تو دینے کے لیے جاتے ہیں. تو دینا تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم نے پڑھ دیا اس کے لیے. اب اسے ملا یا نہیں ملا، یہ میں بات کی بات کر رہا ہوں. پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا ہمارے علماء اساتذہ کے لیے سمجھانا کہ ثواب ملا یا نہیں ملا. لیکن جس دن سے موبائل وجود میں آیا ہے اب کوئی نہیں کہتا کہ ملا یا نہیں ملا. آپ غور کریں، میرے دوست ہیں بہت سارے، میں ان سے کلاس میں تھے ساتھ میں، اب ان سے یہی پوچھتا ہوں، بتائیے آپ کو، آپ کے بھائی کو اگر پنڈی میں کراچی سے اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنے بھائی کو موبائل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے؟ آپ سے آپ کا بھائی کہے کہ بھیا میرے پیسے ختم ہو گئے، مجھے تھوڑے سے پیسے بھیج دیجئے. آپ بتائیے موبائل میں اس کو رقم بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے؟ وہ بات کرنے کے قابل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ بھائی کے اماؤنٹ کو بھائی کو بھیج دے. کیا خدائی گورنمنٹ میں طاقت نہیں ہے کہ محمد کے صدقے میں مردے کو کوئی ثواب بھیج دے؟ مولا سلام. بتائیے ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ اماؤنٹ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے؟ اچھا، اماؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اماؤنٹ پہنچتا ہے، کبھی کبھی میسج پہنچتا ہے. پیسے مانگے تو پیسے بھیج دیے، اور اگر کسی سے لڑائی ہو گئی تو اس کو آپ نے لان تان لکھ کے بھیج دی. اور موبائل میں آ بھی گیا، اسے پتا بھی ہو گیا اور ہمیں پتا بھی نہیں. بتائیے جس کے پاس موبائل ہے. اور اب تو اور بھی زیادہ سائنس نے آگے ترقی کی کہ گھنٹی نہیں بجتی، وائبریشن ہوتا ہے. بتائیے وائبریشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وائبریشن کیا ہے؟ اس کو ہلا کے کہتے ہیں. بھائی یہ موبائل کہہ رہا ہے، ہلا کے کہتے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں اسما افہم. اور کیا آپ نے؟ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتائیے، یہ سائنسی چیز ہے. ہم نے قبر میں کہا اسما افہم، سن و سمجھ. یہ کیا ہے؟ مردہ کیا سمجھے گا؟ اور جب موبائل مولوی صاحب کے پاس آیا، انہوں نے ہلا اور سمجھ گئے، میسج آ گیا.
میسج آ گیا. اب جو اس کو کھول کے دیکھا موبائل میں تو جس نے دشمن تھا اس نے بھیجا تھا. اب وہ دشمن کیا بھیجے گا؟ دشمن کیا بھیجے گا؟ اس نے لان تال لکھ کے بھیج دی, چہرہ اتر گیا. مجھے پتا بھی نہیں ان کا چہرہ بھی اتر گیا. اور کیا آپ نے؟ تو ہمارے میں طاقت ہے کہ لعنت بھی بھیج سکتے ہیں اور رحمت بھی بھیج سکتے ہیں. کیا خدا میں طاقت نہیں کہ رسول کے دشمن پہ لعنت بھیج دے اور رسول کے دوستوں پہ رحمت بھیج دے؟ غور کیا آپ نے؟ اب رہا مسئلہ بھیجنے کا. دوسری بات یہ کہ بھیجیں کیسے؟ آپ نے اپنے پیسے بھائی کو بھیجنے, کیسے بھیجو گے؟ طریقہ بنایا. ہمارے پاکستان میں تو ایک ڈاک ہے, اس کا نام ہے TCS. TCS یہ مخفف ہے کسی چیز کا, ہے نا؟ 3 چیز 4 چیز مخفف ہے. اچھا, آپ کو کوئی بھیجنے کا معاملہ ہوا تو آپ نے سیدھے لے گئے TCS کے پاس, یہ لیجیے صاحب اماؤنٹ ہے اور یہ خط ہے, لے لیجیے گا. میں مولوی ہوں, 25 سال سے قم میں ہوں. میں نے کہا سرکار مجھے دے دیجئے. ہم نے کہا نہیں سرکار, آپ مولوی ہیں, سچے ہیں, اچھے ہیں, لیکن ڈاک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک دفتر یہاں ہے اور ایک دفتر وہاں ہے. جن کو آپ دے رہے ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ ان کا ایک دفتر یہاں ہے اور ایک دفتر وہاں ہے. آپ نے یہاں دیا, ان کے دفتر کے مامور جا کے ان کو وہاں پہنچا دیں گے. اس لیے جو اطمینان میں دیا نا, مانا اسے دیا جائے جس کے 2 دفتر ہوں. ایک دفتر تو یہاں ہو اور ایک دفتر وہاں ہو. بتاؤ آل محمد کے 2 دفتر ہیں یا نہیں؟ دنیا میں بھی دفتر ہے, آخرت میں بھی دفتر ہے. اللہم صلی علی محمد محمد. اور کیا آپ نے؟ اچھا یہ لیجئے اور بھی سنیے. اب جو بھیجنے کا, چونکہ اس سال ثواب کی مجلس کا ایک مرحوم کو ثواب مل جائے, تو آپ کو یہ خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دیا جائے اس کا وہاں بھی دفتر ہو. اس لیے ہر ہاتھ میں نہیں دیتے, بھلے کتنا ہی اچھا آدمی ہو لیکن نہیں دیتے. ٹھیک ہے آپ بڑے عالم آدمی ہیں, عادل آدمی ہیں, لیکن آپ کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے. ابو ظہبی میں آپ کا کوئی دفتر نہیں ہے. شارجہ میں کوئی دفتر ہو تو پھر بات کریں. اچھا پھر آپ دیکھیے, یہ تو دنیا کا دفتر ہے کہ آپ نے ایک دیا تو آپ کو 1 ملے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ TCS ملا کے آپ کو 9 اور بڑھا دے اس میں. کبھی بھی TCS 9 اس میں بڑھاتی نہیں ہے. آپ نے 1 دیا 1 ملے گا. خراب ہو گیا تو خراب ملے گا, اچھا ہو گیا تو اچھا ملے گا, مل جائے گا. باقی آپ یہ اطمینان رکھیں, اور آپ کے پاس رسید ہے, جب چاہیں جب آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ صاحب کیوں نہیں ملا. تو وہ کہیں گے صاحب یہ دستخط ہے آپ والے کے اور مل گیا. مانا 1 دو گے تو 1 ملے گا, لیکن یہاں ایسا دفتر ہے کہ تم 1 دو گے تمہیں 10 ملیں گے. آل محمد کا وسیلہ کیوں اختیار کرتے, ان کے ذریعے سے کیوں بھیجتے کہ ہر آدمی کے ذریعے سے بھیجیں گے تو 1 دیں گے 1 ملے گا, لیکن اگر محمد و آل محمد کے ذریعے سے بھیجیں گے تو 1 دیں گے تو 10 ملیں گے. اور کیا آپ نے؟ اس لیے ہم اپنے والے کو وسیلہ ان کو قرار دیتے ہیں کہ اللہ میاں تجھے آل محمد کا واسطہ, اس کا ثواب ہمارے مردے کو وہاں دے دے. تو یہ وہ خاندان ہے کہ کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. آپ نے تو ذمہ داری سے دے دیا نا, اب آپ نے 1 دیا ہے وہ 10 دیں گے. وہ کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس نے 1 نیکی کی ہے اسے ہم 10 دیں گے. جس نے 1 مرتبہ آل محمد پہ صلوات پڑھی ہے اسے 10 مرتبہ اس کا ثواب ملے گا. اب آپ کہیں یہ جا کہاں سے رہا ہے؟ برابر جا رہا ہے سرکار. یہ ثواب کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے؟ ہم اپنی طرف سے بھیجیں؟ نہیں, برابر جا رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں مثال دوں. آپ روز ایک آیت سنتے ہیں قرآن کی, لیکن شاید اس لحاظ سے نہیں سنی ہو, کیونکہ قرآن ایک ایسی حکمت کی کتاب ہے. بقول ہمارے استادوں کے استاد آیت اللہ طباطبائی, اس نے کہا کہ قرآن ہر 30 سال بعد تفسیر کا محتاج ہے. ہر 30 سال کے بعد اس کی تفسیر کی جائے, کیونکہ قرآن ایک بار مصرف نہیں ہے. 1 دن کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن, ایک دن کے لیے نہیں آیا. قرآن جب بھی پڑھو گے تازہ ہے, جب بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تازہ ہے. ایسے ہی امام زمان کی ذات ہے, جب بھی پکارو گے مدد کو آئے گا. غور کیا نا آپ نے؟ اس لیے جب بھی آپ ان کو بلائیں گے,
مثال دوں، مثلا ایک آیت ہے قرآن کی جو بہت مشہور ہے، آپ حضرات کو سب کو یاد ہے، یہ پڑھتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ترجمہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اس کا ترجمہ آپ یوں کیجئے، کنٹینیوس ٹینس ہے. عربی میں کہتے ہیں مضارع اور انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینیوس ٹینس، یعنی بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتا تھا، بھیجتا ہے، بھیجتے رہے گا. تم نہیں تھے جب بھی بھیج رہا ہے، اور تم رہو جب بھی بھیج رہا ہے، تم مر جاؤ گے جب بھی بھیجتا رہے گا. غور کیا نا آپ نے؟ اچھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب دیکھو یہ وسیلے سے بھیجنے کا فائدہ. کیوں ہم اپنے عمل کو کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ جو ہے وہ پیغمبر کی صدقے میں ہمارے مریض کو، ہمارے میت کو پہنچے؟ فائدہ، یہ فائدہ. اللہ اور اس کے ملائکہ دونوں مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ مشترکہ آیت ہے، کوئی اس کا ترجمہ بدل ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے یہاں پر فرق یہ ہے کہ اللہ ہے خالق اور ملائکہ ہیں مخلوق. ہے ہی نہیں مخلوق و خالق. پھر کہتا ہوں آپ کی خدمت میں جملہ، اللہ ہے خالق اور ملائکہ ہیں مخلوق. اب صلوات کی آپ برکت دیکھیے کہ ملائکہ ویسے تو درجے میں بہت کم ہیں. خدا کا مقابلہ کہاں کریں گے؟ خدا سے کیا تعلق؟ وہ خالق ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے. لیکن ملائکہ درجے میں بہت کم ہیں. لیکن جب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی تو درجے میں، فعل میں اللہ کے شریک ہو گئے. اللہم صلی علی محمد. آپ نے غور کیا ثواب کا فائدہ کتنا ہے؟ ویسے تو وہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، لیکن جب نبی اور اس کی آل پہ صلوات بھیجی تو اللہ کے فعل میں شریک ہو گئے. یعنی جو کام اللہ کر رہا ہے وہی فرشتے کر رہے ہیں. اب کوئی عالم سے یہ پوچھے کہ فرشتے اللہ کا کام کر کے اللہ نہیں ہوئے، اگر علی اللہ کا کام کر دے تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ عجیب بات ہے. تو دیکھیے ملائکہ بہت بس مخلوق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے خدا کے مقابلے میں. لیکن جیسے ہی نبی پر صلوات بھیجی تو درجہ یہ ہوا کہ خدا کے فعل میں شریک ہو گئے. تو معنی ان کو وسیلہ اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا درجہ بہت کم ہے، جب ان پر ہم کچھ بھیجیں گے تو ہمارا درجہ بھی بڑھ جائے گا. غور کیا آپ نے؟ اسی آیت میں، اسی سورہ احزاب میں اللہ نے دو قسم کی صلوات ذکر کی ہے. ایک میں تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، سرکار صلوات کے معاملے میں ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے گی. اگر پڑھنا ہے تو آپ سب مل کے پڑھا کریں. کیونکہ اس کا فلسفہ عجیب و غریب ہے اس صلوات کا. وہ یہ ہے کہ ایسی بات ہے جیسے مسجد امام حسین سے 2 تار لے کر وابڈا کو بجلی سپلائی کی جائے. وہ تو خود مسجد امام حسین کو بجلی دے رہی ہے، وابڈا کو کیا دو گے؟ یہاں کی جو بجلی پاور ہے اسے دے سکتے ہو؟ وہ تو خود رحمت ہے، ان پہ آپ رحمت بھیج سکتے ہو؟ وہ تو خود کاملاً اللہم صلی علی، وہ تو خود رحمت ہے، ان پر صلوات رحمت کیا جو ہم، جن کی وجہ سے ہم پر رحمت آ رہی ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے، بھجوائی یوں ہے کہ ایک ظرف پانی کا بھرا ہوا اگر آپ کے سر پہ رکھا ہو اور اس میں اوپر سے پانی اور پڑے تو وہ آپ ہی کو دھوئے گا. وہ سارا کا سارا پانی آپ ہی کی طرف لوٹ کے آ جائے گا، اور بلکہ بڑھتی آئے گا چونکہ وہ ظرف بھرا ہوا ہے.
ان کے پاس تو رحمت کے زر بھرے ہوئے ہیں پروردگار کی طرف سے. جب ہم ان کو ایصال بھیجتے ہیں تو وہ ہماری طرف لوٹ کے واپس آ جاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو یہ جو بھیجنے کا سلسلہ ہے وہ اس آیت کو اگر آپ نے میں سمجھا سکا اپنے کم علم کی بنا پر یہ جملہ کہ صلوات میں اتنی طاقت ہے کہ ملائکہ مخلوق کو اٹھا کر خالق کے فعل میں شریک کر دیا. جس کی صلوات اتنی طاقتور ہو وہ اس کی ولایت کتنی طاقتور ہوگی. آپ غور کریں کس قدر عجیب بات ہے. اچھا پھر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، دیکھو ملائکہ کو تو یہ درجہ مل گیا. یہ وہی بات ہے کہ جب بیٹا انجیکشن لگوانے کے لیے منع کرتا ہے ابا کو کہ میں نہیں لگوانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہتا ہے بیٹا کیوں گھبراتے ہو، تمہارے بھائی کے بھی یہی لگا تھا اور اسے بھی ٹھیک ہو گیا تھا، وہ ٹیکا لگا تھا اس کے، لگوا لو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ وہی روزے والی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو روزے سے گھبراؤ مت، تم سے پہلے والے بھی روزے رکھ گئے ہیں. جو ان کے ہم نے ٹیکے لگوائے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جیسے پہلے ٹیکے کھا کے ٹھیک ہو گئے ایسے اب بھی آپ بھی انجیکشن لگوا کے آپ کا بیکٹیریا مر جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی. تو لگوانے میں تیار ہو جاتا ہے. یعنی ایک کیس دکھا کر دوسرے پر آمادہ کرنا. اللہ نے کیس یہ دکھایا، یہ نقشہ یہ ہے. قرآن تو ہر طریقے سے پڑھا. نقشہ یہ دکھایا اللہ نے کہ دیکھو ملائکہ کتنے نیچے ہیں، میں کہاں اور ملائکہ کہاں. لیکن صلوات نے اتنا انہیں اوپر اچھالا، اتنا بلندی دی کہ وہ میرے فعل میں شریک ہو گئے. ہائے 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 ہائے، میرے فعل میں شریک ہو گئے. کس پر؟ نبی کی ذات پر صلوات بھیجنے پر. ہائے ہائے. یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ نقشہ دیکھ لو، اگر تمہیں ملائکہ کے برابر آنا ہے تو محمد و آل محمد سے ولایت رکھ لو، تو ان پر صلوات بھیجتے رہو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. کسی نبی کے لیے آدم سے علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے لیے یہ ایوارڈ نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ ملائکہ میں بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا ہم نقشہ دکھا کے کہا کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے، یہ صلوات اتنی طاقتور ہے کہ ملائکہ کو اللہ کے فعل میں شریک کر دیتی ہے. اب اگر تم بھی فعل خدا میں شریک ہونا چاہتے ہو ملائکہ کے ساتھ تو ان پر صلوات بھیجو. سب مومنین بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں؟ تو فعل خدا میں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ ارے مومن فعل خدا میں شریک ہو کر اللہ نہ ہو سکا، اگر علی مدد کر دے تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس لیے دو جگہ پر قرآن نے اس آیت میں اس سورے میں صلوات کا ذکر کیا. ایک جگہ تو نبی پر بھیجیے کہ نبی پر صلوات فائدہ کیا دیتی ہے، نبی کو نہیں، جو بھیج رہا ہے اسے. کل کو سمجھو کہ نبی کو فائدہ دے رہی ہے، بھیجنے والے کو فائدہ دے رہی ہے. اللہ اکبر. اور دوبارہ کہا هو الذی یصلی علیکم. وہ اللہ تو وہ ہے جس نے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے. وہ ملائکہ اور اس کے ملائکہ بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں. کس پر؟ مومنین پر. وہاں تو نبی کی بات تھی، یہ مومنین کی بات ہے. اب دیکھیے وہاں تو یہ کہا کہ ملائکہ اللہ کے فعل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہاں کہا جب مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اور ملائکہ مومنین پر صلوات اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اتنے پاک ہو جائیں کہ آ کر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا شروع کر دے. اس لیے ملائکہ کو کوئی ہمارے اوپر بھیجنے سے صلوات فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ پہ صلوات بھیجے تو فائدہ ہوگا. ملائکہ محبت میں آ کر کہ اور ساتھی بڑھ جائیں، اور افراد بڑھ جائیں، اور پارٹی قوی ہو جائے، لہذا وہ مومنین کو بھی پاک کر لیتے ہیں. یہ ہے ایصال ثواب کا فلسفہ. اب دوسری بات یہ کہ بھیجا اسے جاتا ہے
جو زندہ ہو. زندہ کو بھیجا جاتا ہے نا. تو میرے سرکار اگر مردہ ہے، دیکھیے عربی میں ایک تو ہے میتا اور ایک ہے میت. بڑا فرق ہے میتا میں اور میت میں، بڑا فرق ہے. میں کراچی میں ڈیفنس میں ملٹری ایریا میں تقریر کر رہا تھا یوم مصطفیٰ پہ. تو جب میں وہاں پہنچا تو لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے صاحب ٹائم بٹا ہوا. میں نے کہا مجھے، کہنے لگے ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. میں نے کہا 15 منٹ ہی دے دو، لیکن جلدی دے دو، مجھے جانا ہے. جب میں گیا تو بڑے بڑے مفتی، بہت بڑے علماء بیٹھے تھے. میں نے اس میں شروع کیا، میں نے قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ابھی آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے کچھ دیر ہو گئی. وہ رستے میں ایک کافر مر گیا تھا، تو میں نے اسے اپنی آبا کا کفن دیا اور میں نے اسے غسل دیا کراچی کے سمندر میں لے جا کے، اور دفن کر کے آ رہا ہوں. اب میں نے وہاں کے مفتیوں سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا یہ میرا فعل اچھا ہے یا برا ہے؟ میں نے اچھا کیا؟ تو سب نے کہا نہیں اچھا تو نہیں کیا. میں نے کیوں؟ میں نے تو غسل دیا ہے، کفن دیا ہے. تو کہا نہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کی زبان پر مرتے وقت محمد کا نام نہ ہو، تھوڑا سا غور کیجئے گا، جس کی زبان پر مرتے وقت پیغمبر کا نام نہ ہو، اسے کراچی کا سمندر نہیں دھو سکتا. آپ کی ابا بھی گئی، آپ کا وقت بھی ویسٹ ہوا، آپ اسے ویسے ہی پھینک دیتے تو اچھا ہوتا. تو میں نے کہا بتائیے کتنی تعجب کی بات ہے. پھر سب مجھے کہیں گے یہ آدمی جاہل ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ مشرک کو غسل نہیں ہوتا، مشرک کو اپنی ابا نہیں دی جاتی. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، پیغمبر نے ابو طالب کو اپنی ابا کیوں دی تھی؟ بتائیے آپ کیوں اپنی ابا دی تھی؟ اور کسی شخص نے نبی کے دور میں یہ نہیں کہا کہ مشرک تو پاک ہوتا ہی نہیں، آپ نے اپنی ابا دایا کر دی. جانتے تھے کہ نبی جانتا ہے کہ جو میرا نام لے لے وہ پاک ہوتا ہے، جس کے سینے پہ میں سوؤں وہ کیوں نہیں پاک ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ کیا کہنے سرکار، تو کیوں نہیں پاک ہوتا؟ آپ ہوٹل میں گئے، میرا ایک عزیز ہے بیچارہ، اس کا رنگ بالکل کالا ہے، بالکل کالا رنگ. تو وہ وہاں کوئی ہوٹل میں چلا گیا، اس نے چائے پی لی تو ایسے سے دیکھنے لگا. دیکھ کے اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے یار دیکھ رہا ہوں یہ ہوٹل کس کی ہے. کہنے کولی کی ہوٹل ہے. کولی سمجھتے ہیں؟ ہندو کی ہوٹل ہے. تو کہنے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بھائی ہم تو تمہیں کولی سمجھے، ایسے ہی سمجھے، پیچھے چلے آئے. غور کیا آپ نے؟ اب آپ دیکھیے، آپ مسافرت میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی شناختی کارڈ نہیں دیا جاتا کہاں کھانا کھاؤ. آپ کو ایک شناختی کارڈ کا ایک نام دے دیا، جہاں پر اللہ و محمد کا نام ہو اس گھر میں کھا بھی سکتے ہو اور اس گھر میں پی بھی سکتے ہو. جس گھر میں یہ نام ہو، جس ہوٹل پہ یہ نام ہو، شجرہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ نام لکھا ہو وہ پاک ہے، جہاں نام لکھا ہو وہ پاک ہے. جس گھر میں محمد پلے وہ صلی اللہ محمد اللہ. غور کیا آپ نے؟ سبحان اللہ. سرکار مثل کہ وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ابھی بات آپ کی شروع بھی نہیں ہوئی ہماری، کل انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کون پاک کرتا ہے؟ تو جو مرنے والا ہے وہ میت ہے، میتا نہیں. اس لیے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ میت نہیں ہے، میتا ہے. میت میں اور میتا میں بڑا فرق ہے. میت اسے کہتے ہیں جو دھل کے پاک ہو جائے، میتا اسے کہتے ہیں جو کبھی پاک نہ ہو. کبھی پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی پاک کر سکتا ہے؟
کسی میں جرت ہے پاک کرنے کی؟ کیونکہ وہ میتہ بیکار ہے. اس لیے قرآن نے جو اعلان کیا ہے نجاسات کا، اس میں سورہ نحل میں یہ کہا کہ انما حرما، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. انما حرما علیکم المیتۃ، میت نہیں، علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تمہارے پاس جو نجاسات ہیں وہ یہ ہیں. انما حرما علیکم المیتۃ، میتہ نجس ہے کون سا؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا ہو، محمد کو نہ پہچانا ہو، علی کو نہ پہچانا ہو. مولا سلامت رکھے. تو اب بات کل کے لیے موڑ دوں، کل پہ چھوڑ دوں یہ بات کو کہ اس لیے ثواب نہیں ہوتا میتے کو کہ وہ میت نہیں ہے، اور جہاں پر میت ہے وہاں ثواب ہوتا ہے. اس لیے ایک تاریخی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنگ بدر جو ہوئی، پہلی جنگ مسلمانوں میں اور کفار میں، تو حضور نبی کریم خود اس جنگ میں تشریف فرما تھے. کافر مارے گئے، مسلمان مارے گئے، جنگ ختم ہوئی. تو اصحاب نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے اس کو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو آپ نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مسلمانوں کو غسل بھی دو اور کفن بھی دو. چونکہ جنگ بدر وہ تھی جس میں عبیدہ جو نبی کے قریبی عزیز تھے وہ شہید ہوئے تھے. تو سارے مسلمان رات و دن لگا کر میتوں کو غسل دے کر، کفن دے کر دفنا کے، اور نبی نماز پڑھتے رہے. تھوڑی دیر میں ایک صحابہ کرام میں سے آ کے ایک شخص نے کہا کہ اس میں ان کا نام لکھا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کفار کی جو میتیں ہیں ان کا کیا بندوبست ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں پکڑ کر کنویں میں ڈال دو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ان کو غسل کیوں نہیں دلوا رہے. جانتے یہ تھے کہ یہ میت نہیں ہے بلکہ میتہ ہیں، اور میتہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. اور کیا آپ نے؟ اس لیے ثواب جو ملتا ہے وہ میتے کو نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے میت کو. تو دو باتیں کر کے آپ کی خدمت میں شعر کے ذریعے سے واپس آ جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے، ہمارے اعظم صاحب بیٹھے، شاعر اہل بیت، شاعر گزرے میر انیس آل اللہ مقامہ. ان کے بڑے اشعار ہیں جو مرثیہ آپ سنتے ہیں سارے ان کے. انہوں نے یہ کہا اپنے دو بیت میں، ہے تو غزل کا لیکن مرثیہ کا ہو گیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ میت کفن میں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ میت کفن میں ہے، آغاز زندگی کا نئے پیرہن میں ہے. اگر کیا آپ نے کتنی عجیب بات کی ہے. اس پر ایک اشرا پڑھا دنیا سمجھ رہی ہے. مانیس نے اپنے آپ کو دنیا سے دور کیا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ میت کفن میں ہے، آغاز زندگی کا نئے پیرہن میں ہے. یہ نیا پیرہن پتہ ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہارے پاس کوٹ پینٹ بھی ہیں نہیں پہنا سکتے، وہ نیا کپڑا پہناؤ. کیوں؟ کہ جب ملاقات نئی تو پیرہن بھی نیا، جب ملاقات نئی تو کپڑے بھی نئے، ورنہ ضائع ہو رہا ہے اگر آپ ایسے پہنا رہے ہیں میت کو کفن. مانا زندہ ہے ثواب پہنچتا ہے. اس لیے یہ اسحال بھی ہے ثواب بھی ہے. اور اسی وجہ سے نماز پڑھ کے ہدیہ کر دیا، زیارت پڑھ کے ہدیہ کر دیا. مثلا خود زیارت وارثہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، شب جمعہ میں جو پڑھی جاتی ہے آپ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں. اور ہدیے میں تو ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ کو جتنا اپنا ہدیے کو اعلیٰ بنانا ہے اتنا معصوموں کو زیادہ دو. مثلا کہو اللہ اس کو ہدیہ کیا میں نے پیغمبر کی ذات کو، اور پھر ہدیہ کیا اس کو پیغمبر کی زوجہ کو، اور پھر اس کو ہدیہ کیا میں نے مولا علی کو، اور اس ثواب کو ہدیہ کیا فاطمہ الزہرا کو، اور اس کو ہدیہ کیا حسن مجتبیٰ کو، اور اس کو ہدیہ کیا حسین کربلا کو. اب جس در پہ بھی آپ کا ہدیہ گیا تم ایک دو گے 10 ملیں گے. آپ دیکھیں آپ کا ہدیہ کتنا ویلو دار ہو رہا ہے، برابر آپ کا ہدیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 14 معصومین تک لائے. اور لانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اللہ میں نے یہ ہدیہ جو ہے وہ 14 معصومین کو ہدیہ کیا، شہداء کربلا کو ہدیہ کیا،
علماء کو ہدیہ کیا، آپ کا ہدیہ برابر بڑھ رہا ہے. تھی تو ایک حمد، لیکن قرآن سے زیادہ ثواب ہو گیا. کیوں ثواب ہو گیا؟ اس لیے کہ ہدیہ شخصیتوں کے سامنے جب جاتا ہے تو حکم ہے کہ کوئی اگر تمہیں ہدیہ لا کے دے تو تم ویسا یا اس سے اچھا دو، اور جب آپ امام کو دے رہے ہو تو امام آپ کو اس سے اچھا دے گا. اس لیے ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ زیارت وارثہ جو پڑھی جاتی ہے، یہ کہنا امام حسین کا، بس یہ جملہ سن کے باتوں کو موڑ دوں کہ السلام علیک یا وارثہ آدم صفوت اللہ، آدم کے وارث تجھ پہ سلام. آپ حضرات نے بھیک مانگنے والے افراد کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، وہ بار بار سوال کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنا بنگلہ دیا، کار دی، بیٹے دیے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ ہمیں دے دیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ہمیں دے دیں. معنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں یاد دلا رہے ہیں تمہاری نعمتوں کو، پھر تم دے ہی دیتے ہو. کراچی میں گرمی تھی، 60 درجہ حرارت، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک سائل نے آ کر کہا، ٹک ٹک کیا کہ کچھ دے دے. تو میں نے کہا میں تجھے نہیں دوں گا. شیشہ کھول کے کہا، میں نے کہا تجھے نہیں دوں گا، تمہیں تنگ کرتا چلا آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے تو پیشہ ور آدمی ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ تیری شکل دینے جیسی نہیں ہے. اب یہ سننا تھا کہ مجھے تیش آ گیا. میں نے کہا لیجئے، فقیر ہو کر ہمیں روڈ پہ یہ بات کہہ رہا ہے، لڑو تو فقیر سے لڑ رہے ہو اور چھوڑو تو فقیر جا رہا ہے گوٹی لے کے ہاتھ میں. تو لہذا میں نے کہا کہ اب اس کو ذلیل کرنا چاہیے. نکال کے میں نے اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیا اور رکھ کے پھر میں نے کہا بتا شکل ہے دینے والی یا نہیں؟ تو ہنس کے کہنے لگا اگر یہ نہیں کہتا تو دیتا. اور کیا آپ نے. تو یہ تو ہماری ذاتی باتیں ہیں، ہم کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہاتھ رک جاتا ہے. اگر مستحق ہو تو ہاتھ چلا جاتا ہے، لیکن امام یہ جانتا ہے کہ یہ مستحق ہے، امام یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے. اس لیے امام سے جب مانگتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے آدم کا وارث بنایا، کل وراثت بات ہوگی، آپ کو اللہ نے نوح کا وارث بنایا، آپ کو اللہ نے ابراہیم کا وارث بنایا. یعنی کیا؟ یعنی وراثت یاد دلانے کی ہے کہ آپ کے پاس تو وہ علم بھی موجود ہے جو آدم کے پاس تھا، آپ کے پاس تو وہ علم بھی موجود ہے جو نوح کے پاس تھا، آپ کے پاس تو وہ علم بھی موجود ہے جو ابراہیم کے پاس تھا، آپ کے پاس تو وہ علم بھی موجود ہے جو موسیٰ کے پاس تھا. آپ اتنے رکھنے کے باوجود آپ ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے وہ کریم ہے، ہم کہتے ہیں وہ دیتے چلے جاتے ہیں، وہ دیتے چلے جاتے ہیں. اور یہ برابر مل رہا ہے. بتائیے آپ کو مجلس میں رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ آپ پورے جہان میں پھر جائیے، میرا اپنے تجربہ میں گھومتا رہتا ہوں، ہر جگہ ایک آواز آ رہی ہے گھر سے، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. مہنگائی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ مہنگائی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بیگم سے 50 مرتبہ آپ نے کہا ہوگا ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھنا بھائی، مرغی بہت مہنگی ہو گئی ہے. یہ کہتے نہیں کہتے؟ کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ لنگر حسین کے لیے کم پکانا مہنگائی ہو گئی؟ کیا آپ نے کبھی آپ نے سنا کہ آج دیکھ کم پکے گی مہنگائی ہو گئی؟ مہنگائی سے کیا تعلق ہے؟ مہنگائی تو دنیا میں ہے، حسین تو آخرت میں ہے. ہوگی دنیا میں مہنگائی، حسین کے گھر پہ اتنا ہی بٹے گا. گزشتہ سال کم تھا، اس سال زیادہ ہو گیا. پہلے کم ملتا تھا، اب زیادہ ہو گیا. اچھا، ایک ہمارے ہاں تو جب پاکستان بنا تھا تو ہم تو نہیں تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا کہ سرکار ایسی قلت تھی کہ راشن کارڈ بنے ہوئے تھے. راشن کارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے راشن کارڈ پاکستان میں. اور راشن کارڈ میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ راشن کارڈ میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کے اتنے بندے ہیں، اتنے آدمی ہیں، اس کو اتنے کلو آٹا، اتنے کلو چینی یہ مل جائے. اور وہ ڈیپو سے ملتا تھا، بڑا سستا ہوتا تھا، تو پہلے سے چلے جاتے تھے ڈیپو، اور ڈیپو کو بتا دیا جاتا تھا حلقہ نمبر 8 میں آپ کا ڈیپو ہے، اور لائن لگائے کھڑے آٹا لینے کے لیے. میرے سرکار راشن کارڈ دے کے بتا دیا کہ لینا ہے تو وہاں سے لو. اللہ نے قرآن میں راشن کارڈ دیا ہے کہ تمہیں ملے گا کہاں سے؟
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ یتیم کو کھانا کھلاتے تھے، کھلاتے ہیں، کھلاتے رہیں گے، یہ دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، یہ بانٹتے تھے، بانٹتے ہیں، بانٹتے رہیں گے۔ اور کیا آپ نے، اگر تمہیں لینا ہے راشن کارڈ تو کسی اور جگہ نہیں جانا، ان کے در پہ آنا تو مل جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی دے رہے ہیں، آخرت میں بھی یہی دیں گے۔ آپ بتائیے ملائکہ کہ ان کے در پہ ہجوم ہونا اسی بات کی دلیل ہے کہ راشن ڈپو یہی ہے، ادھر سے ہی برابر ملتا رہے گا، ورنہ ملک اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے آئے گا کیوں؟ حسین کا جھولا جھلائے گا کیوں؟ زہرا کی چکی چلائے گا کیوں؟ بتائیے، اس لیے کہ اسے پتا ہے ڈیپو یہی ہے۔ یہ تو قرآن کو محدود کرنا ہے کہ قرآن وہی لکھ دیا کہ کھانا کھلایا تھا، یتیم کو آزاد کھلایا تھا، مسکین کو کھلایا تھا، اسیر کو کھلایا تھا، انشاءاللہ اس دوران میں آئے گا آپ کی خدمت میں۔ مانا یہ نہیں ہے، بتانا یہ ہے اللہ نے راشن کارڈ بنا کے دیا ہے کہ لینا ہے تو کسی اور مارکیٹ سے نہیں لینا، بڑا مہنگا ملے گا، روتے رہو گے، اور اگر حسین کی مارکیٹ میں آ گئے تو ہر ایک ملے گا۔ اور دیکھو جس کے گھر پہ جاؤ شادی میں آپ سے کارڈ پوچھتے ہیں، آپ کو دعوت دیے، بچے کی بسم اللہ کی، آپ کو بلایا ہے، ایک آدمی زیادہ لے جاؤ تو شرم سے نیچے نکاح ہے، میں 4 کو بلایا تھا 5 کو لے گیا، ایک آدمی زیادہ نہیں چل سکتا۔ لیکن مجلس حسین میں آپ نے 15 کو لے آئے، بھائی یہ مومنین کو میں لے آیا ہوں مجلس حسین میں، آپ کہ لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے جلدی لے آؤ لے آؤ لے آؤ جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ، سب کو لے آؤ، بلا لاؤ، اور بھی لے آؤ، ملائکہ کو بھی لے آؤ، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ جیسے قرآن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اسلام مسلمانوں کے لیے، کبھی اس کی برکتیں ختم ہوتی ہی نہیں، ایسے حسین کی محبت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، جس کی مرضی کھانا چاہے، جس کا مرضی علم چاہے۔ اور کیا آپ نے، یہ تو عطا کا طریقہ ہے میرے سرکار، جس کی جو ظرفیت ہوتی ہے اسے وہ دیتے ہیں، جس کی جو ظرفیت ہوتی ہے اسے دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ یہ تھوڑی کہ ایک آدمی کو سبھی چیز دی جائے، ظرفیت پہ دیتے ہیں۔ وہ ایک حکیم تھا، اس نے غلام خریدنے کے لیے گیا تو غلام نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جو تم کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا۔ حکیم نے کہا نہیں، یہ بس شرط مت رکھ، اور کوئی شرط رکھ لے۔ کہا نہیں جو تم کھاؤ گے وہ مجھے کھلاؤ گے۔ کہا پھر سوچ لے۔ کہا نہیں جو تم کھاؤ گے مجھے کھلاؤ گے، پھر سوچ لے۔ کہا سوچ لیا۔ حکیم لے کے آ گیا اور جو خود کھاتا تھا وہ اسے کھلاتا تھا۔ ایک دن حکیم کو بیماری لگ گئی تو اس نے کڑوا نیم چبانا تھا، لہذا اس نے اس غلام کے سامنے رکھ دیا، اب یہ تو کھا۔ انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کھا رہا، کہ شرط یہ تھی کہ جو تم کھاؤ گے وہ مجھے کھلاؤ گے۔ حسین کہ یہ شرط نہیں ہے، حسین کہ یہ شرط ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ حسین دے دے گا۔ بیمار کو شفا دے دے گا، مسافر کو رستے پہ پہنچا دے گا، فقیر کو تونگر کر دے گا، جاہل کو عالم کر دے گا۔ کر کیوں دے گا؟ اس لیے کہ آدم کے پاس تھوڑا سا علم تھا، نوح کے پاس تھوڑا سا علم تھا، ابراہیم کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اور وہ سارا علم قرآن کے اندر ہے، اور قرآن حسین کے سینے پر ہے۔ کیا آپ نے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا۔ سنا ہے کہ 1 گھنٹے کا آپ کے یہاں ہے، ورنہ ہم تو وہ گاڑی ہیں جس میں گیئر ہی 1 گھنٹے کے بعد بدلتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ماحول ہو اس سے مطابقت رکھنی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ ہماری آپ کی دوستی برقرار رہی، چونکہ ہماری آپ کی دوستی شجرے پہ نہیں ہے، دوستی ولایت پر ہے، اور جو شجرے کی دوستی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو ولایت کی دوستی ہے وہ یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا فدا ہو جاؤں، ایک آدمی سے میری دوستی ہے 30 سال سے، اور میرا ہمسایہ آگے بڑھتی نہیں دوستی، جیسا ہے ویسے ہی تھا، پہلے جیسا تھا ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل بجا ہے،
اور کہا مولا ایک آدمی سے ابھی کل ہی ملاقات ہوئی ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو کوئی 50 سال پرانے دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی صحیح ہے۔ کہ مولا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ کیا کہنے امام۔ تو آپ نے فرمایا جس کی تیری 30 سال کی دوستی ہے اور آگے نہیں بڑھتی، جہاں تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے، وہ تیرا یہیں کا دوست ہے، وہ تیرا اسی دنیا مادیت کا دوست ہے۔ اور وہ جو دیکھتے ہی پیٹرول کی طرح آگ بھڑکی ہے، جیسے پیٹرول ہو تو آگ اس کی طرف لپک جاتی ہے، وہ یہ تیرا وہ دوست ہے کہ اس کی روح اور تیری روح عالم ذر میں علی کی ولایت میں شریک تھی۔ اس لیے محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب مسلمان کو دیکھتا ہے، مومن کو دیکھتا ہے، تو اس کی ولایت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب نبی پہ وہی ابتدا والی بات کہ جب نبی پہ صلوات پڑھ کر گناہ جھڑ سکتے ہیں اور فرشتوں کے برابر آ سکتے ہیں، اور فرشتے نبی پہ صلوات پڑھ کر اللہ کے فعل میں شریک ہو سکتے ہیں، تو مومن میں بھی یہی طاقت ہے۔ اسی لیے ایصال بھی رکھا ہے اور ثواب بھی رکھا ہے۔ اور اس لیے شب جمعہ میں اپنی اموات کو آپ بھولا نہ کیا کریں، لازمی طور پر اپنی اموات کو یاد رکھیں، خصوصاً جمعے کے دن یہ یاد رکھیں، خصوصاً جمعے کے دن اپنی اموات کے لیے صدقہ دیا کریں، اپنے 12ویں کا صدقہ دیا کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی فقیر نظر آیا آپ کے دوستوں میں، تو جمعے کے دن امام زمان کا صدقہ نکال کے اس کے پاس چلے جاؤ کہ میں نے امام زمان کا صدقہ نکالا ہے، تم لے لو۔ جیسے ہی وہ لے گا گھر میں برکت آ جائے گی۔ یہ آپ معمولی بات نہ سمجھیں، اگر صدقہ دنیا میں سب سے بری چیز ہے، اس لیے جو صدقہ کھاتا ہے وہ کبھی قیام کر ہی نہیں سکتا۔ اور کسی کو تانا دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں صدقہ زکوٰۃ کھانے والے آ گئے۔ صدقہ کبھی نہیں کھانا چاہیے، آدمی اپنی محنت سے کمائے، مشقت کرے، صدقہ کھانے میں فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن صدقہ جو ہے نا، دیکھیے آپ عمل کے معاملے کو، اس لیے ہم ان سے منسوب کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا آئیے صاحب کھانا کھا لیجئے، مولانا کیا کھا رہے ہیں؟ ارے صاحب مسجد سے مانگ کے صدقہ لایا ہوں۔ چھوڑو تم خود ہی کھاؤ، تمہیں اللہ مبارک کرے یار، صدقہ زکوٰۃ۔ میں کوئی صدقہ کھاتا ہوں؟ میں انجینئر آدمی ہوں، نہیں کھائیں گے نا۔ اور آپ آئیے مولانا آئیے کھانا کھا لیجئے انجینئر صاحب، کیا ہے؟ ارے حسین کا صدقہ ہے، لالا جلدی دے دو، لالا جلدی دے دو، جلدی دے دو، جلدی دے دو بھائی، تھوڑا دے دو، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ ارے یہ تم تو کہہ رہے صدقہ کھاتے نہیں ہے، کیسے کھا رہا ہو؟ جواب یہ ملا کہ ہے تو پس صدقہ، لیکن چونکہ حسین سے مل گیا اس لیے اتنا بلند ہو گیا۔ جس کا صدقہ اتنا بلند ہو گیا اس کی ولایت کتنی بلند ہوگی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس لیے اس کا بکا بھی اتنا ہی بلند ہے، اس کا گریہ بھی اتنا بلند ہے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ کا نام اس لسٹ میں ہے کہ کون مجلس میں جائے۔ آپ پردیس میں مجلس سے کر رہے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ کتنی دردناک داستان کیوں نہیں واقع ہو جائے، لیکن کوئی بھی روتا نہیں، بیٹھتا نہیں ہے۔ 47 میں بہت ظلم ہوئے، ہندوؤں نے بہت ظلم کیے، مسلمانوں کو کاٹ دیا، لیکن آپ کو اگر جمع کر کے سنایا جائے دوبارہ نہیں سنتے۔ لیکن حسین کے غم کو اتنا اللہ نے تازہ رکھا ہو، جیسے قرآن تازہ ویسے غم تازہ، جیسے قرآن تازہ۔ اور یہ غم ایسا عجیب ہے کہ غم تو کسی کو بددعا دینی ہو تو کہتے ہیں اللہ تجھے غم زدہ کر دے، لیکن حسین کا غم تو اتنا وزنی ہے کہ جب کسی کو دعا دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، کوئی تمہیں غم نہ دے۔ مانا یہ غم نہیں ہے، یہ دل کا مرہم ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن کے سامنے حسین کی مصیبت پڑھی جاتی ہے تو اس کے قلب پر ولایت کا تلقہ ہوتا ہے۔ تلقہ انشاءاللہ درمیان میں آئے گا، تلقہ کیا چیز ہے؟ یعنی بجلی کڑکتی ہے، اور جہاں بجلی کڑکتی ہے وہاں بادل آ کے بارش ہوتی ہے۔ تو جب قلب پر بارش ہوتی ہے تلقہ کی تو وہ آنکھوں کے ذریعے بہتا ہے۔ اس لیے آپ کے قلب پر حسین کی ولایت کا تلقہ ہوا تو آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، ورنہ کہیں نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں ادھر آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور ادھر سے گناہوں کے جھرنے کی آواز آئی، ادھر سے گناہوں کے بہنے کی آواز آئی۔ یوں تو یہ سفر کے ایام ہیں، لیکن رب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھٹے امام کے پاس ایک امام کا صحابی آیا، آپ نے فرمایا 2 دن سے نہیں آئے،
کہنے مولا ایک دن تو بیوی بچوں کے لیے کھانا وانا رکھنے کے لیے رک گیا تھا. کہا دوسرا دن کہاں تھے؟ کہا مولا دوسرا دن ذیلحج کا تھا، 29 ذیلحج کا، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ محرم کی پہلی تاریخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ 1 تاریخ کو، محرم کی پہلی تاریخ کو، ذیلحج کی آخری تاریخ کو مجلس کرتے ہیں، رات میں آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ پھر کیا کیا؟ کہا مولا ہم نے آپ کے جد کا ذکر وہیں پہ بیٹھ کے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے نہیں آیا؟ کہا مولا اس لیے نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تم نے گھر پہ ذکر کیا تھا اس میں تو میں بھی آیا تھا. یا معصوم آؤ، اس میں تو میں بھی آیا تھا. اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں، میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں. تو یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلے، کمرے سے صحن میں آئے تو تم نے دیکھا تھا ایک شخص چادر اوڑے ہوئے بیٹھا اور اس نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ ڈالا ہوا. کہا مولا ایسا دیکھا تھا میں نے ایک آدمی کو، لیکن دیکھا سر جھکائے بیٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تو تھا تمہارے آنے والا. آپ کا گریہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر امام صادق آئے، امام زمان آئے. حسین کے نام پہ مسجد میں مجلس حسین کی کرنے والوں. کہا وہ میں ہی تو تھا. تو اس نے پلٹ کے کہا مولا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بتا دیتے تو ہم آپ کو اندر لے جاتے، اور آپ کے سامنے ذکر ہوتا تو ہم اور بھی رو لیتے. سنیں گے آپ کے امام نے کیا کہا؟ کہا میرا بھی دل تو یہی تھا، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ اندر میری دادی زہرا بیٹھی ہے، خدا آپ کو کسی کا میں نہیں رلایا. جب میں نے دیکھا نا میری دادی زہرا بیٹھی ہے، کہ مولا اور کون بیٹھا تھا؟ کہا علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے. کہا میرے جد حسن مجتبیٰ بیٹھے تھے. حسین کی ماں بیٹھی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا پھر امام نے فرمایا اس لیے میں اندر نہیں آیا کہ جہاں فاطمہ بیٹھی ہو. خدا کی قسم یہاں فاطمہ بیٹھی ہے. زینب پر کربلا میں 3 مرتبہ معراج کے دروازے کھلے. ایک معراج ہوئی پیغمبر کو تزکیہ نفس سے، معراج کے دروازے اس وقت میں کھلے جب زینب نے حسین کے سر کو کٹتا ہوا دیکھا. اللہ نہ کرے جو کوئی بہن اپنے بھائی کا سر کٹتا ہوا دیکھے. اب کیسے برداشت کرے اس کو، کیسے برداشت کرے اس کو کہ حسین کا سر کٹ رہا ہے. ہماری طرف ایک شخص ہے، وہ عراق سے آ کے آباد ہو گیا پاکستان میں، لیہ میں، جو لوگ جانتے ہیں لیہ میں، وہاں پر ایک بہت بڑا امام زادہ ہے، اور وہ آ کے آباد ہو گیا. اس کو امام حسین سے اس نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین نے وہاں پہ کلبی کو اس کے بعد بھیجا تھا. کہا تو ضد مت کر. کہا کیوں؟ کہا تو چاہتا ہے کہ امام حسین کو آخری رخصت میں دیکھے. کہا ہاں میری دلی خواہش ہے. کہا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ صرف زینب دیکھ سکتی ہے. جا ادھر جا کے تبلیغ کر، اس فکر کو چھوڑ دے، تو برداشت نہیں کر سکے گا. کوئی بھی حسین کو آخری وقت میں دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. جگر سے خون بہ رہا تھا، ہونٹ پھٹ گئے تھے. دیکھا جو زیر تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل داغ داغ ہو گیا زہرا کی جائی کا. رخ کر لیا نجف کا پکاری کے یا علی، کس طرح دیکھوں کٹتا گلا اپنے بھائی کا. اللہ نہ کہے جو کوئی بہن اپنے بھائی کا گلا کٹتے دیکھے میرا صلاح ہو اس عظمت کی پری پر چیخنے لگی حسین 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 حسین. زینب بے قرار ہونے لگی. لکھا ہے خاک پہ گر گئی، اٹھ گئی، گر گئی، اٹھ گئی، گر گئی، اٹھ گئی، واویلا مچا دی، ماتم شروع کر دیا. عمر سعد کی طرف دیکھ کے کہا یہ دیکھتا ہے حسین رسول کا بیٹا. اس نے اپنا منہ پھیر لیا. لشکر کی طرف ہوئی. امات المسلم، کوئی مسلمان نہیں ہے تم میں، میرا بھائی قتل ہو رہا ہے. جب کوئی جواب نہیں ملا نا تو پھر ہم کس سے کہیں؟ حجاب ہٹ گیا، معراج ہو گئی، زہرا سامنے آ گئی. زینب مت گھبرا، میں حسین کو اپنے آغوش میں لے لوں گی.
ہوش میں آ جا، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جب اولاد